بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سیکنڈ ہم ویٹ کر لیتے ہیں، میرے خیال کچھ لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر میں آج بات کرنا چاہوں گا ایک ٹاپک پر۔ مین جو اس وقت ہر طرف ایک مایوسی کا عالم ہے، ایک نوجوانوں میں عجیب سی سچویشن جو طاری ہوتی جا رہی ہے۔ ملک کے حالات دیکھ لیں، پولیٹیکل دیکھ لیں، اکنامیکل دیکھ لیں، اور اس کا امپیکٹ دیکھ لیں عام لوگوں پر۔ اور پھر رمضان کا مہینہ، دوسرا عشرہ آج الحمدللہ شروع ہو گیا، 10 روزے گزر گئے۔ کافی عرصہ ہو گیا آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے، تو چند دن پہلے افطاری پہ اکٹھے تھے، چند دوستوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں بات کر رہے آج کل؟ میں نے کہا یار بس میں خود بھی تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوں کہ کیا بات کروں، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہوتی جا رہی ہے، پیچھے پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، پھر بہت سارے نوجوان، جب پچھلی دفعہ پاکستان آیا کچھ یونیورسٹیوں میں جا کے بات کرنے کا موقع ملا تو مجھے ایک مایوسی نظر آئی ہر طرف۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جی کامیابی کیا ہے، تو میں نے سوچا آج کامیابی پہ میں بات کروں کہ واٹ از سکسیس، مطلب ہر بندے کی اپنا ایک پرسپیکٹو ہے۔ تو مجھے جو کامیابی کا رستہ یا کامیابی کا جو ایک دائرہ سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ اگر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں ہم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت واضح ہدایت کر دی ہے کہ انسان کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا۔ اچھا، جو نتیجہ ہے، جو ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص بہت امیر ہو گیا، فلاں شخص بہت بڑا افسر بن گیا، تو وہ نتیجہ جو تھا وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، انسان کے لیے کوشش چھوڑ دی۔ اور انسان نے کرنا کیا ہے کہ انسان نے کوشش کرنی ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دو ایکسٹریم پیدا ہو گئی۔ ایک ایکسٹریم یہ کہتی ہے بس ہم نے اللہ سے مانگ لیا ہے، بس وہی دے گا، ہم نے تو کچھ کرنا نہیں، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ اور اکثر فیملیز میں سے اکثر آپ اوورسیز دیکھیں تو ایک بھائی گیا ہوتا ہے اور باقی سارے کے سارے ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بھیجے گا تو معاملات چلیں گے۔ اب دوسری طرف کیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کمپلیٹلی ان کا یقین ہی ہے کہ جی محنت کریں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا لینا دینا۔ تو یہ دو ایکسٹریم میں سوسائٹی ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ آئی تھنک میرے نزدیک کامیابی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دونوں چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے کوشش، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پہلا ہے ایاک نعبد، کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سیم وے کہ ہم محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری توانائی کے ساتھ کوشش کر دی، اب میں تجھ سے بہتری کی توقع رکھتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزلٹ نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ نے جیک لگانا ہے، جیک لگائیں گے ٹائر اٹھے گا اور آپ نے اس کا ٹائر چینج کرنا ہے۔ ایک شخص ہے اس نے کبھی زندگی میں وہ ٹائر چینج ہی نہیں کیا، تو وہ جیک ہی ٹھیک جگہ پہ نہیں لگا رہا۔ اگر اس کا جیک ٹھیک جگہ پہ نہیں لگ رہا تو کیا گاڑی اٹھے گی؟ دا آنسر از نو۔ سیم وے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں ہم نے کوشش بڑی کی، محنت بڑی کی، لیکن رزلٹ نہیں مل رہا، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ جیک کی ٹھیک جگہ نہیں لگا رہے، یا اگر آپ نے اسلام آباد لاہور سے جانا ہے اور آپ اگر ملتان والی موٹر وے پہ چل پڑے تو کیا آپ کبھی اسلام آباد پہنچیں گے؟ دا آنسر از نو۔ تو آپ نے محنت کرنی ہے لیکن ٹھیک ڈائریکشن کے ساتھ۔ تو آپ کو ٹھیک ڈائریکشن ملے گی کہاں سے؟ ٹھیک ڈائریکشن ملے گی آپ کو قرآن سے، حدیث سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے تحقیق کی۔ ہم لوگ اصل میں تحقیق نہیں کر رہے۔
تحقیق نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے. ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، جب ایسے ہی ہے جیسے فرینچ میں کوئی بندہ آپ سے بات کرے تو آپ وہ چیز لے کے جاتے ہیں اس شخص کے پاس کہ جو آپ کو فرینچ کی ٹرانسلیشن کر کے دے دے. لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن شاید ہم اس کی نہ تحقیق میں جا رہے ہیں نہ سمجھ کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا آج کا پیغام اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے یہی ہے کہ پلیز قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. 20 روزے ابھی بھی باقی ہیں. ان روزوں میں آپ اگر کچھ چیزیں نئی سیکھیں، سمجھیں، تو یہ آپ کی لائف پہ ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ ڈال دیں گی. کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ٹھیک کریں. اور انڈرسٹینڈنگ ٹھیک تب تک نہیں ہوگی جب تک ہمارا قبلہ درست نہیں ہوگا. اور قبلہ درست ہوگا ہمارا جب ہم قرآن کو، حدیث کو اور نماز کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. میں نے پچھلے دنوں میں ایک ٹویٹ کیا کہ یار میں نے سوڈان، صومالیہ، کینیا، کانگو، ساؤتھ سوڈان، ان ملکوں میں کام کیا اور جہاں پہ انتہائی غربت ہے. یقین مانیں کہ جو حالات میں آج کل پاکستان میں یہ آٹے کی لائنیں دیکھ کے مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے اور فیل بھی ہو رہا ہے کہ یار کیا ہمارے ہاں اتنی غربت ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے حالات ان ملکوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے؟ تو رونا آ رہا ہے لٹرلی. میں یہ بات اس لیے لنک کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ حرم پاک میں جاتے ہیں تو وہاں آپ نے جو خرچ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا اس کا زیادہ ثواب دیتا ہے. اسی طرح رمضان شریف میں بھی آپ کا ایک ایک پیسہ آپ کو عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ریوارڈ دے گا. تو پلیز پلیز میرے ملک میں بہت سارے لوگ بہت سخی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت بھی دے رکھی ہے. تو پہلے شاید یہ آٹا ڈسٹریبیوشن سے پہلے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کی سچویشن کیا ہو چکی ہے. میرے خیال میں اس وقت تو انسانوں کو، لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یار پاکستان کی عوام کہاں پہ پہنچ گئی ہے. تو پلیز ان کی مدد کریں، کوشش کریں کہ جس کو بھی آپ سپورٹ کر سکیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے حلقہ احباب سے آپ شروع کر لیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے گاؤں کے لوگوں سے، اپنے شہر کے لوگوں سے، اور پھر آپ موو کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر بھی دے گا، آپ کو اس چیز کا ثواب بھی دے گا. بہت سارے امیر لوگ اپنے بچوں کو بھی پاکٹ منی دیتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اسی عمر سے تھوڑے تھوڑے پیسے آپ آگے دینا شروع کریں تاکہ ایک ان کو عادت بن جائے. اور ان کی زندگیوں کی کامیابی کا راز بھی یہی ہوگا. ان کو سمجھ ہوگی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں خیرات کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، مستحق لوگوں کو کچھ نہ کچھ چیزیں دینے کے لیے کہا. تو میرا یہی پیغام ہے اور یہیں پہ میں آج اینڈ کروں گا کہ یا اللہ ملک کے حالات واقعی بہت مشکل ہیں. ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں ہر روز ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید پاکستان تباہ ہونے جا رہا ہے. تو میں آپ کو یہاں خوشی کی خبر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ملکوں پہ مشکل حالات آتے ہیں، قومیں ایوالو ہوتی ہیں اور اس ایوولوشن کے پروسیس سے نکل کر قومیں بن جاتی ہیں. مجھے بڑا یقین ہے اور اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے کہ ہم بھی اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اپنی اپنی کوشش کریں، اپنی نیت ٹھیک کر لیں اور جو بھی آپ کنٹریبیوشن کر سکیں اس ملک کو، اس قوم کو اور اپنی عوام کو باہر نکالنے کے لیے پلیز وہ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین.